ہے، سارا جہان مان جاتا ہے، یہ اندر والا وہ نفس پلید یہ نہیں مانتا. انسان کا جو نفس ہے یہ نہیں مانتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے ایسے دوست کے بارے میں کہ جس کے ساتھ تم اچھا کرو، اس کو اچھا کھلاؤ، اس کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، وہ تمہارے ساتھ برا کرے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی ہے وہ تو بڑا برا آدمی، بڑا برا دوست ہے وہ تو. پھر فرمایا اگر تم اس کے ساتھ برا کرو، نہ تم اس کو اچھا کھانا دو، نہ اچھا اس کو پینا دو، نہ اچھا پہننا دو، تم اس کے ساتھ برا کرو، وہ تو تمہارے ساتھ ٹھیک رہے. فرمایا اللہ کے نبی یہ تو بڑا برا. آپ نے ارشاد فرمایا سنو اگر یہ برا ہے نا، یہ تم میں سے ہر ایک کے پہلو میں تمہارا نفس ایسا ہی تمہارا یار موجود ہے. تم اس کو پالنے میں لگے ہوئے ہو اور وہ تمہیں جہنم میں دھکیلنے میں لگا ہوا ہے. انسان اپنے تقاضوں کو کیسے پورا کرتا ہے؟ اپنے تقاضوں کو پورا کرنے میں اللہ کے دین کے تقاضوں کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، اور جو اپنے تقاضوں کو دبا جائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کر جائے، اللہ اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی سنوار دیتے ہیں. اس نے ہمارا خیال کیا ہے، اس نے ہمارے دین کا خیال کیا ہے، تو اللہ تعالی ہمیشہ پھر اس بندے کا خیال فرماتے ہیں. جس کو اپنا کھانا تو بڑا پیارا ہے، اپنا پینا بڑا پیارا ہے، اپنی نیند بڑی پیاری ہے، اپنی خوشی بڑی اس کو عزیز ہے، اپنی پسند اس کو بڑی عزیز ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ان کی رضا کا اس کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اس کے دل میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یاد رکھے جس کے دل میں اللہ کے حکموں کی اہمیت نہیں ہے اس بندے کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. مجھے نیند آ رہی ہے، فون بند، ملاقاتیں بند، مہمان ایک طرف، دوست ایک طرف، ساری چیزیں ایک طرف، مجھے نیند آ رہی ہے، کسی کی نہیں سنتا. ارے نیند کے ساتھ اتنا پیار ہے، اللہ کے ساتھ اتنا پیار نہیں کہ میرے اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، میری اللہ کی بندگی کا وقت ہے، اللہ کے گھر میں میرے جانے کا وقت ہے. فون بند، دوستیاں بند، تعلقات بند، کاروبار بند، کسی کی نہیں سنوں گا. اب میں اور میرا رب ہوگا اور کسی کی میں نہیں سنتا. اتنا جتنا تعلق نیند کے ساتھ ہے اتنا ہی تعلق اللہ کے ساتھ بنا لے، اتنا بھی نہیں بناتا. کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا رہتا ہے. جب اللہ سے ملاقات کا وقت آتا ہے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی والا کوئی کام کرنے کا وقت آتا ہے، مجھے یہ کام ہے، مجھے وہ کام ہے، میری یہ مصروفیت، میرا یہ مسئلہ ہے، میں وہاں جا رہا ہوں. سارے بہانے اللہ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. یاد رکھیں جب ہم اللہ کے ساتھ بہانے بنا کے یوں اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں تو علاقے کا کوئی بڑا آدمی ہو وہ ہمیں بلائے اور ہم کہیں کہ میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے، پھر دوبارہ بلائے اور ہم کہیں کہ میری مصروفیت ہے، میرے ہاں خوشی ہے، میرے ہاں فوتگی ہو گئی، فلاں مسئلہ، ہم اس کو ٹرکھاتے رہیں. جس دن مجبوری میں ہم جائیں گے وہ کہے گا جاؤ جاؤ میں بھی فارغ نہیں. تو جس دن پھر ہم رب کے دروازے پہ مجبور ہو کر آ کے کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ، تو اللہ کہتے ہیں جاؤ. پھر ہم کہتے ہیں وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. بھائی وہ نہیں سنتا یا ہم نہیں سنتے؟ اس نے تو اتنی دفعہ ہمیں پیغام بھیجا، اس نے تو اتنی دفعہ ہمیں بلایا، اتنی دفعہ جو ہے آوازیں دی آ جاؤ میرے بندو، آ جاؤ میرے بندو، میں تمہاری حاجتیں پوری کروں، میں تمہاری مشکلیں حل کروں، میں تمہارے مسائل حل کروں. ہم سنتے ہی نہیں تھے تو پھر آج ہم آئے ہیں وہ بھی نہیں سنتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، ان جیسے نہ بنو۔ اگر ایسا بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ جسے اللہ بھلا دے، انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے، اس کی مت ایسی ماری جاتی ہے، اس کو اپنے اچھے برے کی بھی تمیز نہیں رہتی ہے، اسے اپنے نفع نقصان کی بھی اس کو خبر نہیں رہتی ہے۔ جسے اللہ بھلا دے پھر اس کا حشر ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان اپنے ہاتھوں سے، اپنے مال سے، اپنی توانائی سے اپنی بربادی خود کر رہا ہوتا ہے اور اس کو عقل نہیں ہوتی ہے۔ اور جب ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں، ساری لیاقتیں جب چلی جاتی ہیں، اب وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اب کھانستا ہے، اب ہونگتا ہے، اب آوازیں نکالتا ہے، اب اس کی سنتا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہو بڈھے چپ کر، ہاں، اور یہ انجام ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اور یاد رکھیں، یہ حشر سارے بوڑھوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ سارے بوڑھوں کے ساتھ نہیں ہوتا، خدا کے نافرمان بوڑھوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو خدا کے فرما بردار بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے گرد تو مخلوق کا جھمگھٹا ہوتا ہے۔ کوئی ادھر سے حضرت میرے لیے دعا کرے، کوئی ادھر سے حضرت میرے لیے دعا کرے، ایک قدم رکھ دیں، لوگ اٹھائے لیے پھرتے۔ اپنے بزرگوں کو دیکھیں، انہوں نے اپنے اللہ سے تعلق جوڑا، اللہ نے ساری مخلوق کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ صبح چلتے ہیں، شام چلتے ہیں، صبح چلتے ہیں، شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں، یوں چلتی ہے دنیا ان کے پیچھے جیسے غلام چلتے ہیں۔ لوگ ایسے پیچھے پھر رہے ہیں۔ تو جس نے زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہوگا، جب یہ بے بس ہو جائے گا، جب یہ لاچار ہو جائے گا، جب یہ کمزور ہو جائے گا، اللہ اس کی عزتوں کو، اس کے مرتبے کو، اس کے مقام کو اللہ بلند سے بلند تر فرما دیں گے۔ تو میرے عزیزوں، انسان کو اپنے کیے کا بدلہ ملتا ہے، اپنے کیے کا بدلہ ملتا ہے۔ پھر انسان بڑھاپے میں ترس رہا ہوتا ہے، میرا بیٹا میرے پاس ہی نہیں آتا، میری بات ہی نہیں سنتا، میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو وقت دور نہیں ہے، جب تک چل پھر رہے ہیں، جب تک اختیار ہے، ہم تب تک نشے میں ہیں، تب تک ہم جو ہے وہ اس دھوکے میں ہیں۔ فالج کا اٹیک ہوا، دماغ کی تھوڑی سی جو ہے وہ رگ جو ہے وہ ہلی، تھوڑا سا کوئی معاملہ بنا، کچھ ہوا، بس ختم، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میں مال ہے نا، پیسہ ہے نا، اختیار ہے نا، عہدہ ہے، اس وجہ سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور اس کے جانے میں دیر نہیں لگتی ہے، لمحوں میں جاتا ہے، لمحوں میں جاتا ہے۔ صحت بھی لمحے میں چلی جاتی ہے اور مال بھی لمحوں میں چلا جاتا ہے، منصب اور عہدہ بھی لمحوں میں چلا جاتا ہے۔ صبح وزیر اعظم ہوتے ہیں اور شام کو اسیر اعظم ہوتے ہیں، صبح کو صدر اور شام کو ملک بدر۔ کل تک ملک کے اوپر حکومت کر رہا تھا اور آج اس کو ملک میں کوئی ٹکنے نہیں دے رہا۔ اور جن لوگوں کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیم والی زندگی گزارتے ہیں، پوری زندگی راج کرتے ہیں، پوری زندگی راج کرتے ہیں، نہ مرنے کے بعد قبروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں پر حکمرانیاں کرتے ہیں۔
انگریز آیا ہندوستان میں، سیر و سیاحت کے بعد جب واپس گیا، لوگوں نے پوچھا کہ کوئی انوکھی بات، کوئی عجیب بات کیا دیکھی؟ کہنے لگا باقی باتیں بھی بڑی عجیب عجیب دیکھی، لیکن ایک بات نے تو مجھے بڑا ہی حیران کر دیا۔ میں ایک علاقے میں گیا جو کہ اجمیر کا علاقہ تھا، وہاں جب میں گیا تو میں نے دیکھا ایک بابا ہے جو قبر میں سویا ہوا ہے، لیکن قبر میں لیٹے ہوئے لوگوں کے دلوں پر حکمرانیاں کر رہا ہے۔ قبر میں لیٹا ہوا لوگوں کے دلوں پر حکمرانیاں کر رہا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے بن جائے، اور اللہ سے تعلق انسان کا نیک اعمال سے بنا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ جس بندے نے نیک اعمال کیے اس کا تعلق اللہ سے بن جائے گا، اور جس بندے نے برے اعمال کیے، گناہوں والے اعمال کیے، وہ بھلے ولیوں کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے گا۔ بعض دفعہ اولیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے دھوکے میں آ جاتی ہے۔ میرے ابا نیک تھے، وہ بزرگ تھے، وہ بڑی گدی والے تھے، اب اولادیں چاہے جو مرضی کرتی رہے، نہیں، یہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ باپ فرما بردار، باپ اللہ کا دوست، بیٹا فرما بردار، بیٹا اللہ کا دوست، باپ نافرمان اللہ کا دشمن، بیٹا اللہ کا فرما بردار، بیٹا اللہ کا دوست ہو جائے گا۔ جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے گا، اللہ اس کو عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، بھلے اتنی سی بات ہی کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے جو ہمیں تھوک پھینکنے کا طریقہ بتایا ہے، ارے تھوکنا تو سب نہیں ہوتا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق تھوک دو، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرما دے گا۔ پیشاب پخانا تو سب نے کرنا ہی ہوتا ہے، نبی کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق، طریقے کے مطابق کر لے، جانوروں کی طرف کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، اللہ اس کے پیشاب پخانے کرنے کو بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنا دے گا۔ کھانا تو کھانا ہی ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح چل چل کے کھڑے ہو کے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق بیٹھ کے کھا لے، تیرا پیٹ جو ہے وہ کھانے سے بھر جائے گا اور تیرا دل نور سے بھر جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نیک بنائیں۔ دو چار نیکیوں سے کام نہیں بنتا، دو چار نمازیں پڑھ لی، دو چار تسبیحاں پڑھ لی، دو چار کام کر لیے، سمجھا میں نیک بن گیا، نہ بولنا بھی نیکی والا بنائے، سننا بھی نیکی والا بنائے، دیکھنا بھی نیکی والا بنائے، اور چلنا بھی نیکی والا بنائے، اپنی سوچ بھی نیکی والی بنائے، بلکہ اپنی پوری زندگی کو نیک بنانے کی دل میں نیت اور ارادہ کر لے، اور پھر اس کے بعد سیکھنا شروع کر دے۔ آپ زندگی گزارتے رہیں گے اور اللہ آپ کی آخرت سنوارتے رہیں گے۔ آپ دنیا کی زندگی گزار کر جب آگے جائیں گے، آگے آپ کے لیے جنت سجی ہوئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا، کہنا سننا قبول فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم جنتیوں والی زندگی اختیار کر لیں گے، جنتی بن جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ جہنمیوں والے کام کریں گے تو پھر ہم جہنم میں جائیں گے۔ آج فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ اگر میں نے جنت جانے کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر مجھے اپنی زندگی کو جنتیوں والی زندگی کا نمونہ بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔